السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کریں گے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر سمجھ میں آ گئی تو آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ گفتگو ہے اراؤنڈ ڈی موٹیویشن۔ دیکھیے، میں ایک ڈی موٹیویشن اسپیکر ہوں۔ میرا کام آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا ہے۔ میں کہیں سے بھی نہیں چاہتا کہ آپ میری باتیں سن کے کہیں سے موٹیویٹ ہو جائیں، کیونکہ پورا پاکستان کہیں نہ کہیں سے موٹیویٹ ہو رہا ہے۔ ہم لوگ باقی جگہوں سے اتنے زیادہ موٹیویٹ ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں ڈی موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ کسی ہیرو کی فلم دیکھتے ہیں تو موٹیویٹ ہو کے باڈی بلڈنگ شروع کر دیتے ہیں۔ کسی اور اسپیکر کو سنتے ہیں، اس کی موٹیویشن کی باتیں سن سن کے شیخ چلی بن جاتے ہیں اور خواب و خیالوں کے اندر ہی گھر بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی ہوتے رہتے ہیں۔ کسی اور شخص کی سکسیس کی سٹوری دیکھتے ہیں کہ اس نے 10 لاکھ کمایا، 7 لاکھ کمایا، 50 لاکھ کمایا، تو ہم بھی خوابوں میں 50 لاکھ روپے کما رہے ہوتے ہیں۔ کسی کرکٹر کو چھکے لگاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو خواب میں بھی ایسا لگتا ہے کہ قومی ٹیم کے اندر شامل ہو گئے ہیں اور 6 بالوں پہ 6 چھکے مارے اور 6 بالوں پہ 6 وکٹوں سے آؤٹ کر لیا ہے۔ کسی کو کراٹے کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بس بروس لی کے بعد آپ ہی دنیا کے اندر آئیں۔ تو ان تمام موٹیویشنز نے بیڑا غرق یہ کیا ہے کہ ایک تو بندے وہ ڈپریس ہو گئے۔ آپ اپنی معمولی سی چھوٹی سی لائف کو اس بڑے بندے کی لائف سے کمپیئر کرتے ہیں، اینڈ دین یو آر گوئنگ نو ویئر۔ تو آپ بولتے ہیں یار کچھ نہیں کر سکتا، اور ایک سینس آف ان اچیومنٹ آپ میں آ جاتا ہے۔ آپ بولتے ہیں میں کہیں کا نہیں رہا، زندگی ضائع ہو گئی۔ اور اس مایوسی کی وجہ سے، اس نا امیدی کی وجہ سے جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے بڑے منصوبے، ارادے، ویژن ڈاکیومنٹس بناتے ہیں اور کام کچھ نہیں ہوتا۔ بننا آپ کو عید ہی ہے، لیکن زندگی میں آپ نے کبھی ایک ایمبولینس بھی روڈ کے اوپر نہیں چلانی، ایک پتا بھی اٹھا کے اس کی دوسری جگہ سے نہیں رکھنا۔ تو ان بڑے کاموں کے انتظار کے اندر زندگی ختم ہو جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے کام بھی ہونے سے رہ جاتے ہیں۔ تو موٹیویشن کے تو میں بالکل بھی قائل نہیں ہوں۔ اگر آپ کو بننا ہے، سنورنا ہے، بڑے بڑے دعوے چاہیے، بڑی بڑی اسٹوریز چاہیے، سکسیس اسٹوریز دنیا کو دکھانی ہے، تو آپ کسی کے پاس بھی چلے آئیے، کسی اور یوٹیوب چینل پہ چلے آئیے۔ کم سے کم میرا یہ سلسلہ مجھے سننا بند کر دیجیے، ورنہ الٹا آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹوٹ جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی آئینہ دکھا سکے، آپ کو ریئلسٹک بنا سکے، تو پھر آپ صحیح جگہ کے اوپر آئیں۔ دیکھیے، جب ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں نا، تو ہم سب کے سب آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں دنیا بدل دیں، بڑے بڑے کام کریں۔ میں چھوٹے بچے سے اپنے پوچھتا تھا بڑے ہو کے کیا بنو گے، تو بولتا تھا میں چاند پہ آ کے KFC کھولوں گا۔ تو لمیٹیشنز وغیرہ نہیں ہوتے۔ ہم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ہم ریئلسٹک بن جاتے ہیں، ہم آپٹیمسٹ بنتے ہیں تو ہمیں بڑی اچھی اچھی چیزیں سوچ رہی ہوتی ہیں۔ پھر ہم تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں تو ہم ریئلسٹ بن جاتے ہیں، پھر ہم پیسمسٹ بنتے ہیں، پھر ہم سینیکل بنتے ہیں، اینڈ دین وی ڈائی ایز انڈیفرنٹ۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ انڈیفرنٹ ہو کے مریں۔ میں چاہتا ہوں آپ بڑے آرام سے ریئلسٹک والے پہ آ کے رک جائیے اور زندگی کو ایسے فیس کریں، اس کی فیس ویلیو کے ساتھ جیسے اس کی فیس ویلیو ہے۔ اس طریقے سے کرنے سے جب آپ کو اپنا آپ پتہ لگے گا، اپنا آپ پتہ لگنا بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تو اکیلا ہے بند ہے کمرہ، تو اکیلا ہے بند ہے کمرہ، اب تو چہرہ اتار کر رکھ دے۔ ان سوشل میڈیا کے چکر میں ہم نے اتنی زیادہ پرسنلٹیز بنائی ہوئی ہیں، اتنی سب کچھ فیک کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، فیک اٹ انٹل یو میک اٹ، جھوٹی باتیں کر کر کے، جھوٹے دعوے کر کر کے، کہ اپنی اصلیت بھی کہیں گم ہو گئی ہے۔ تو بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹائم گزارنا پڑتا ہے، بہت زیادہ خرچنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد کہیں سے نکل کے آپ کا اصل نکل کے آپ کے سامنے آتا ہے، جو کہ آپ حقیقت میں ہوتے ہیں۔ اور اس وقت پہنچنے کا جو عمل ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے، آپ کے لیے بھی، آپ کے رشتہ داروں کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، سب لوگوں کے لیے۔ لیکن جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے آگے کا راستہ کافی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ ریئلسٹک طور پہ سوچ سکتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ بی مٹیریلسٹک ہمارے معاشرے میں گالی بن گئی ہے، جبکہ اس کے بغیر، بنے بغیر کوئی آپ زیادہ چلتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو بہت چیزوں میں خود غرض ہونا پڑتا ہے۔ آپ ثواب کرتے ہیں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی تو خود غرض ہی ہے نا۔ اپنی لیے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی قبر آسان ہوگی، آپ اپنی جنت میں جائیں گے نا۔ اگر آپ اپنے آپ سے اتنی محبت بھی نہیں کرتے تو جہنم میں جائیں گے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ آپ کو کہیں نہ کہیں خود غرضی چاہیے ہوتی ہے اپنے سیلف کے اوپر کام کرنے کے لیے، اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے۔ اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہوتا۔ تو اس چینل کے اوپر ہم حقیقت پسندانہ باتیں کریں گے، ریئلسٹک باتیں کریں گے، اور جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے میں آپ سے وہی شیئر کرتا ہوں۔ میرے لیے سب سے زیادہ جو آسان کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا زندگی کے اندر، وہ پیسہ کمانا ہے۔ وہ مجھے کمانا آتا ہے، وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا رہتا ہوں، طریقے بتاتا رہتا ہوں، اور سافٹ اسکلز میں زندگی میں کیا چینجز کرنی ہے جس سے آپ ایک بہتر انسان بن سکے، وہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی مالک کے پاس روٹی کے لیے بیٹھا رہتا ہے، آپ کو بھی جہاں کام ملتا ہے آپ خانہ بدوش کی طرح اس ملک مٹ کے چلے آتے ہیں۔ تو میں کہا نہیں بھائی، آپ کی بات غلط ہے، وہ مجھ سے پھر بھی بہتر ہے، کیونکہ اگر مالک اس کو 2-3 دن کھانا نہیں دینا تو بھی وہ اس کے گھر کے باہر ہی رہے گا۔
مجھے ایک دفعہ امپلائر چیک نہ دے، میرا پے چیک نہ دے اگر منتھ کے بعد یا 2 ہفتوں کے بعد، تو میں اس کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ چلے جاتا ہوں۔ ایک صاحب نے بولا کہ یار آپ باہر رہتے ہو، باہر والوں کے پاس نا دنیا ہے، دین نہیں ہے۔ میں کہا جی ہم لوگ دونوں سے فارغ ہیں، ہمارے پاس دونوں کے دونوں ہی غائب ہو گئے، تو کم سے کم دنیا تو کمانے دو نا، میری جان چھوڑو۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ منی کین ناٹ بائی ہیپینس، خوشی نہیں ملتی، بس پیسہ آ جاتا ہے۔ میں کہا بھائی بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی، پھر بھی روڈ کنارے فٹ پاتھ پہ گرمی بیٹھ کے رونے سے بہت بہتر ہے کہ بی ایم ڈبلیو میں اے سی لگا کے روتا رہوں، ایک تو کوئی دیکھے گا نہیں اور کم سے کم گرمی تو نہیں لگے گی نا۔ تو ہم لوگ فوکس نہیں کر پاتے، جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دنیا بیچ میں لے آتے ہیں کہ یار مولویوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، نماز پڑھاتے ہیں، دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی بندہ کام کرے، کاروبار کرے۔ جب وہ بیچارہ کام کرنے لگ جاتا ہے تو بولتے ہیں عجیب مولوی ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، کام کرنے لگ گیا ہے، تو ہم خوشی کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس فوکس لانے کے لیے ڈی موٹیویشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ یہ جو 20 جگہ سے موٹیویٹ ہو کے 20 کام کرنا چاہتے ہیں، یقین جانیے آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس سے بہت اچھا ہے کہ تمام جگہ سے آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں اور یہ کام کر لیں۔ جو مایوسی ہے نا، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ اب نہ ہر جگہ سے مایوس ہو جائے گا تو اللہ کے در پہ آ کے بیٹھے گا کہ اللہ میاں کوئی راستہ سجھا دے، کوئی اچھا کام کروا دے، پھر اللہ سائیں اس کو کوئی نہ کوئی طریقہ نکال دیتے ہیں گائیڈ کرنے کے لیے۔ لیکن آپ نے سارا ہی کام کرنا ہے، آپ خود ہی اتنے پھنے خان بنے ہوئے ہیں کہ دنیا کے سارے کام آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اپنی زندگی میں ڈبل روٹی نہیں بیچی، لیکن صبح شام آپ پریزنٹیشن بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا $1 بلین اسٹارٹ اپ کسی دن ہٹ ہو جائے گا، تو وہ کام نہیں ہو سکے گا۔ تو ویلکم ٹو مائی ورلڈ آف ڈی موٹیویشن۔ میرے ایک استاد ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ بندہ جب تک سیکھتا نہیں ہے جب تک ذلیل نہ ہو۔ جس جگہ جا کے نفس کے اوپر چوٹ پڑے، اپنی برائیوں کا احساس ہو، اپنے گناہوں کا پتہ لگے، اپنی ناکامیوں کا پتہ لگے، اپنا اصل چہرہ آئینے میں نظر آئے، تب جا کے آپ کو پتہ لگے گا۔ وہاں سے شروعات ہوتی ہے آگے بڑھنے کی، وہاں سے شروعات ہوتی ہے آپ کی تربیت کی۔ تربیت نیستی کا نام ہے، کچھ نہیں سے شروع ہوتی ہے، سب کچھ سے شروع نہیں ہوتی۔ اور دیکھیے دنیا بھی اللہ نے بنائی ہے نا، اللہ سائی نے جنت بنائی ہے تو دنیا بھی بنائی ہے۔ اب جنت میں نہریں ملیں گی آپ کو، اتنے بڑے بڑے باغ ملیں گے، تو آپ بڑے پریشان ہو جائیں گے نا۔ تو تھوڑی وہ جھلک تو یہاں بھی دیکھ لیجئے نا۔ میں تو بڑا خوش رہوں گا وہاں پہ، وہ شہد کی نہر میں نے سنا ہے ملے گی، تو پاپے ڈبا کے آرام سے کھاتا رہوں گا، میرا پیٹ بھر جائے گا۔ لیکن اب یہاں پہ گھر ملے تو اس میں کوئی چھوٹی موٹی نہر تو ہونا، کوئی تالاب تو اس کے اندر ہو نا۔ دنیا کے سارے کھانے کھا کر جاؤں گا تو جنت کے کھانوں کو اپریشیٹ کر سکوں گا۔ دنیا میں زندگی میں کھایا ہی نہیں تو وہاں پہ جا کے تو پھر پریشانی ہو جاؤں گا نا، شاید ہضم بھی نہ ہو۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یا رب کہ یہ ترسے ہوئے عابد، کہیں ایسا نہ ہو یا رب کہ یہ ترسے ہوئے عابد، تیری جنت میں حوروں کی فراوانی سے مر جائیں۔ تو جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت بنائی ہے اور اتنا زبردست انتظام کیا ہے، اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کائنات ہے، کریں اس کو ایکسپلور، اس دنیا میں رہیں، گھومیں پھریں، عیش کریں، رچ کے پیسہ کمائیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حلال سے کما رہے ہیں، رچ کے زندگی گزاریں۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ میرا دوست ہے عبداللہ، تو دعا مانگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھل کے برس، جو چاہے دے، جیسے چاہے دے، تیری نعمتوں پہ میں کبھی منع نہیں کروں گا، تیری نعمتوں سے میرا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ پوری دنیا گھما، ایک سے ایک کھانا کھلا، ایک سے ایک جوڑا پہنا، میرے ساتھ رہ، میرے پہ کرم کر۔ امید کرتا ہوں یہ مشکل باتیں آج نہیں تو کبھی نہ کبھی آپ کو ضرور سمجھ میں آ جائیں گی۔ میرے واسطے دعا کیجئے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔